نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے. جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے. ایک بار مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار گود میں لے لو بابا. حسین کا ہوا غرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شاہ قلب و بلا، سن کے یہ روئی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار مجھے گود میں لے لو بابا. عزیزان حسین، ایک مرتبہ پھر گھوڑے سے نیچے اترے. مولا حسین علیہ السلام بچی کو پیار کیا اور کہنے لگے، شاید لکھتا ہے، شان بچی کا یہ حال پریشان کا، رو کے فرما کیا حال میری ماں لگا، جوڑ کے گود میں لے لو بابا، اپنا پیاسی ہوں. شہزادی فرماتی ہے، اپنا پیاسی ہوں، نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، کوئی حاجت نہیں، بس ایک نیسی حسرت ہے مجھے. دیکھ لوں آج میں جی بھر کے تمہارا چہرہ، ایک بار
بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مانگے نہ ملے، کچھ والے کوئی کانوں سے رکا لینا میرے رحم آتے ہیں میرے دل میں، نہ جانے کیا کیا. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. آخری ملاقات مظلوم کربلا سے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی مخدومہ کیا فرماتی ہے؟ پاپا اب جا رہے ہیں، میں کس کے سینے پہ سوؤں؟ بیٹا مولا فرماتے ہیں بیٹا چلے جاؤ، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، تماچے ماریں گے. شاعر کیا ہے؟ جناب سکینہ فرماتی ہے بابا سینے سے سکینہ کو لگا کے جائے، اب کہاں ہو ملاقات بتاتے جائے، تجھ کو اپنی کی قسم جا کہنے کا صدقہ. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری، اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری، اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری. خیمے کا پردہ اٹھا زین اللبا ایک باری، خیمے کا پردہ اٹھا زین اللبا ایک باری، دیکھ مقتل کی طرف کرنے لگے یوں زاری. خلد کے کوچ میں ہم کو نہیں بلواتے ہو، خلد کے کوچ میں ہم کو نہیں بلواتے ہو، قافلے والوں ہمیں چھوڑے
چلے جاتے ہو. ہائے شہ کا نہ رہا کوئی بھی یاور باقی، نہ علمدار رہے اور نہ لشکر باقی، نہ رہے قاسم جرار نہ اکبر باقی، ہے فقط سبط نبی کا سر انور باقی. ہم تو باقی ہیں غم و رنج اٹھانے کے لیے، موت نے چھوڑا ہمیں عشق بہانے کے لیے. ہائے بابا کو میرے کوئی بچا لے آ کر، پھیر دلا کے گلے پر میرے کوئی خنجر، بعد بابا کے پسر کا نہیں جینا بہتر، باپ تو قتل ہو جیتا رہے یہ خستہ جگر، اہل بیت نبوی پر یہ جفائیں ہوں گی، بلوائے عام میں سر پر نہ ردائیں ہوں گی. اقربا کٹ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری اور محمد آل محمد صلوات. بار دیگر بآواز بلند صلوات. آواز بلند تر صلوات. نعرہ حیدری. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. عزاداران حسین، جب محرم کا چاند نمودار ہوا اس وقت سے آپ نے عزاداری شروع کی، عرصہ دینا شروع کیا زہرا کو اس کے لال کا. جو تاریخیں بڑھتی چلی گئیں آپ کا جوش اور جذبہ، رنج و غم سب بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ تاریخ آئی جسے کہتے ہیں 7 محرم. 7 محرم کو اور زیادہ آپ سوگوار نظر آئے، کیونکہ 7 محرم کو اولاد رسول پہ پانی بند کیا گیا. ایسے ہی ہوا. خیمے تو پہلے ہی ہٹا دیے گئے تھے ساحل سے، پھر پانی بھی بند ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو تھوڑا بہت اس گرمی کے ایام میں ذخیرہ تھا وہ ختم ہوا، اور پھر بچوں کی پیاس شروع ہو گئی. یقیناً سب پیاسے تھے، بچے بڑے بوڑھے سب پیاسے تھے، لیکن بچوں کی پیاس کا عجب عالم تھا. لیکن آج ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس شام غریبہ کی مجلس کے آغاز میں، کہ اگر کربلا میں کوئی سب سے زیادہ پیاسا تھا نا تو اس کا نام ہے حسین. جی اب تک ہم نے جناب علی اصغر کی پیاس کا سنا ہے نا، یقیناً اتنے پیاسے تھے کہ جناب سید الشہداء خود فرماتے ہیں
لستکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. اگر کاش تم یوم عاشور روز عاشور میرے پاس ہوتے اور دیکھتے کہ میں کس طرح اپنے شیرخوار کے لیے پانی مانگ رہا تھا. ظالموں نے رحم نہیں کھایا ہے نا. لیکن اس سے بھی زیادہ پیاسا ہے میرا حسین. اسی لیے جناب سید الشہداء کے باب میں کہا جاتا ہے نا کہ پیاسوں کی جب سبیل لگائی جاتی ہے تو حسین کا نام پانی پیو تو حسین کو یاد کرو. ایسے ہی ہے نا. اب دیکھیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. پہلی دلیل تو وہی کلام ہے کہ شیعتی مہما شربتم مان ازبن فاذکرونی او سمیتم من غریبین او شہیدین فندبونی. ہے میرے چاہنے والو اگر کبھی تمہیں ٹھنڈا پانی مل جائے تو اپنے غریب حسین کو اپنے پیاسے حسین کو ضرور یاد کرنا. حسین کی پیاس کو یاد کرنا. اور دوسری دلیل آپ کو دے دوں کہ جب شہزادے علی اکبر جنگ کرتے ہوئے واپس پلٹے تھے نا درمیان میں, واپس پلٹنے کے بعد کہا تھا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے, اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا ابھی جنگ کے نقشے کو پلٹ کر رکھ دیتا. تو حسین نے یہ فرمایا تھا کہ میرے لال پانی کا بندوبست تو نہیں ہو سکتا, امتحان کی اس منزل میں ہے نا حسین, ایسا کرو کہ اپنی زبان میرے منہ میں دے دو. دیکھیے یاد رکھیے شہزادے علی اکبر جنگ کر کے آ رہے ہیں, ابھی حسین نے جنگ نہیں کی ہے. ادھر علی اکبر نے زبان دہن مبارک امامت میں دی اور گھبرا کے واپس نکالی یہ کہہ کر کے بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ. حسین کس سے کہے کہ میں کتنا پیاسا ہوں. ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو حسین کی پیاس کا عالم, جہاں حسین نے خود اپنی پیاس کا ذکر کیا ہے میں آگے چل کر بتاتا ہوں. لیکن بات سمجھ میں آ گئی کہ کربلا میں اگر کوئی سب سے زیادہ پیاسا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ ہے میرا حسین, وہ ہے آپ کا مولا حسین. 7 محرم سے آپ اور سوگوار نظر آئے, آپ کو نہ دن کا ہوش نہ رات کا ہوش, صبح شام عزاداری 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 ایسے ہی ہوا. اور پھر 9 محرم سے تو آپ کو بالکل ہی اپنا ہوش نہیں. 9 محرم کی صبح ہوئی اور اس کے بعد عاشور تک, عصر عاشور تک مجلس جلوس, رات بھر آپ نے شب داری میں گزاری یا اعمال کرتے ہوئے گزاری یا ماتم کرتے ہوئے گزاری, ایسے ہی ہوا نا شب عاشور ایسے گزارا. لیکن آخر انسانی جسم ہے نا, انسانی فطرت ہے کہ جتنی بھی آپ نے مشقت کی آخر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ تھکن جسم پہ حاوی آتی ہے نا. اب اسی شام غریبہ کو لے لیجئے, آپ کتنے تھکے ہوئے ہیں 2-4 دن 10 دن کے, لیکن اس کے باوجود آپ کی کوشش کیا ہے کہ ساری شام غریبہ جتنی بھی ہو رہی ہیں شہر میں, جہاں تک میں شرکت کر سکتا ہوں میں جاؤں اور شام غریبہ میں شرکت کروں. آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ اپنے آپ کو اور جگائیں, لیکن کیا ہوگا آخر وہ انسانی فطرت غالب آ جائے گی, انسان کی تھکاوٹ پہ وہ غالب آ جائے گی تھکاوٹ. اور آپ نہ چاہنے کے باوجود کوئی مجلس سنتے آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی, آپ سو جائیں گے. یہ میں بالکل انسانی فطرت کی بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہی ہے نا, کیونکہ جسم ہے نا آپ کا دل نہیں چاہتا, لیکن اس کے باوجود آپ کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کب آپ کی آنکھ لگی اور کب آپ سو گئے, ہے نا. پس عزیزو جب آپ سو جاتے ہیں تو زینب جاگتی ہے. جب سب سو رہے ہوتے سو جاتے ہیں تھکار کے, تو زینب ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے اٹھتی ہے پہرا دینے کے لیے. گزشتہ شب سب موجود تھے, کتنی مطمئن تھی زینب, جس کے اتنے بھائی ہوں کس کی مجال ہے اس کے سر سے چادر چھینے گا, کس کی مجال ہے اس کے خیمے میں آگ لگائے گا, کس کی مجال ہے اس کے بازوں میں رسن باندھے گا. لیکن جب عصر عاشورہ زینب کے کانوں میں بھائی کی آواز آئی, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیثنا, حل من مغیث یغیثنا, جب یہ آواز آئی ہے نا, اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب حسین نے علی اصغر کو بھی خاک کے سپرد کر دیا, سپرد لحد کر دیا, اور حسین خیمے میں داخل ہو کے ایک ایک کا نام لے کر آواز دے رہے, زینب, رقیہ, ام کلثوم, ام لیلہ, ام رباب, سکینہ, تم سب پر حسین کا سلام. اب سوچئے بیویوں کا کیا عالم ہوا ہوگا, جانتی ہیں کہ اب یہ آخری سہارا بھی گیا. اس کے بعد جو حالات ہونے والے ہیں سب بیویوں کے علم ہے نا. اب مجھے بتائیے کہ کیسا گریہ ہوگا, کیسا ماتم ہوگا, بیویاں پچھاڑے کھا رہی ہیں, اور حسین بھی کسی بیوی کو رونے سے روک نہیں رہے.
بلکہ یہاں تک ہے کہ جتنا گریہ کرنا ہے کر لو، کیونکہ میرے بعد رونے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ ایسے ہی ہے نا، رونے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ کس طرح رخصت کیا ہے بہن نے بھائی کو، وصیتوں پہ عمل ہوا، بہن نے بھائی کے گلے کے بوسے لیے، بھائی نے بہن کے بازوں کے بوسے لیے، لباس کوہنا لباس منگوایا، پرانا پیراہن پہنا، اسے بھی جگہ جگہ سے چاک کرتے تھے حسین۔ پوچھا ثانیہ زہرا نے، بھیا یہ تو پہلے ہی کوہنا لباس ہے، پہلے ہی بوسیدہ پیراہن ہے، آپ اسے بھی چاک کیوں کرتے ہیں؟ فرماتا ہے میرا مظلوم امام اس لیے اسے جگہ جگہ سے چاک کر رہا ہوں کہ یہ ملعون مجھے قتل کرنے کے بعد میرا لباس نہ لوٹے، میرا لباس نہ لوٹے۔ نکلے حسین، خیمے سے نکلے، کس رخصت کے بعد نکلے؟ اس رخصت کے بعد نکلے جس رخصت کے لیے لکھا ہے مقاتل میں کم سے کم لفظ یہی ہیں، اس سے زیادہ لفظ نہیں ملے مقاتل لکھنے والوں کو، کہ حسین کی رخصت ایسے ہوئے خیموں سے جیسے بھرے گھر سے جوان کا لاشا نکل۔ بس حسین نکلے باہر، اس رخصت کے بعد نکلے ہیں باہر، آئے ذوالجناح کے پاس، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اپنے شیروں کو آواز دیتا ہے، حسین عباس، علی اکبر، اے حبیب ابن مظاہر، اے ابن اوسجا، میں نے تم میں سے ایک ایک کو سوار کرایا تھا، اب تمہارا مولا میدان میں جا رہا ہے، آؤ اپنے مولا کو سوار کراؤ۔ عزادارو، مقتل میں تو مجھے یقین ہے کہ لاشیں تڑپ اٹھے ہوں گے، لیکن ہاں ایک رد عمل یہ ہوا، ادھر حسین کی آواز بلند ہوئی، ادھر خیمے کا پردہ اٹھا، بہن سر سے پیر تک چادر میں خیمے سے باہر نکلی، ذوالجناح کی باگ تھام کر کہتی ہے، بھیا تجھے تیری بہن زینب سوار کر۔ اس طرح رخصت ہوئے حسین، میدان میں پہنچے، آخری بار حجت تمام کی، بتایا دیکھو میں کون ہوں۔ جب کوئی اثر نہ ہوا، ادھر سے حملہ ہوا، علی کے لال نے کتنے پہروں کا پیاسا ہے کوئی نہیں جانتا، اتنے پیاسے۔ علی کے لال نے جب حملہ کیا، پہلا حملہ ایسا تھا کہ کوفے کی سرحدوں سے لشکر ٹکرانے لگا، علمان الحفیظ کی آوازیں آئی، زہرا کا لال حملہ کر کے واپس پلٹا، گنج شہیداں کا رخ کر کے کہتا ہے، میرے شیرو، اے میرے جانثارو، میں نے تمہارے ایک ایک وار پہ داد دی تھی، دیکھو اب تمہارا مولا حسین جنگ کر رہا ہے، آؤ اب اپنے مولا کی بھی تو جنگ دیکھو، اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو 72 لاشیں اٹھا چکا، اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا ہے۔ حسین نے دوسرا حملہ کیا، تیسرا حملہ کیا، بتا دیا کہ اب بھی چاہوں تو تلوار سے تمہیں زیر کر سکتا ہوں، بس اس کے بعد ہاتف غیبی کی ندا گونجی ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ علی کے لال نے ذوالفقار کو نیام میں ڈالا، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، معبود یہ تیرا بندہ حسین تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے تیار ہے، تیار ہے تجھ سے ملاقات کے لیے۔ چاروں طرف سے تیروں کا میں برسنا شروع ہوا، اتنے تیر جس میں نازنی میں تھے کہ مقاتل میں لکھا ہے سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا، سوائے تیروں کے کچھ نظر نہ آتا تھا، لیکن اتنی طاقت تھی حسین میں کہ ابھی ذوالجناح سے نیچے نہیں آئے تھے، ذہن سے زمین پر نہیں آئے تھے۔ پسر سعد نے حرملہ کو طلب کیا، ایسا کام کر کہ حسین ذوالجناح سے نیچے گر جائیں۔ اس نے اپنا آخری تیر کمان میں جوڑا، چکر کاٹ رہا ہے ذوالجناح کے گرد کہ تیر ماروں تو کہاں ماروں، کوئی جگہ خالی نہیں تھی جسم نازنی میں۔ جب سامنے کی طرف آیا، پیشانی پہ سجدے کی جگہ خالی نہ،
سجدے کی جگہ خالی نظر آئی، بہت قریب آ کے تیر کمان میں جوڑا، پیشانی کو اپنے تیر کے نشانے پہ لے کے اب جو تیر پھینکا، اتنے نزدیک سے یہ تیر مارا تھا کہ تیر حسین کی پیشانی کو توڑتا ہوا اندر تک پیوست ہو گیا۔ بس اس تیر کا لگنا تھا، زہرا کا لال ذوالجناح پہ ڈگمگانے لگا۔ بس اس وفادار نے جب یہ دیکھا کہ میرا سوار گرنے والا ہے، اپنے چاروں پیر چیر دیے تاکہ بلندی کم سے کم ہو جائے۔ اس عالم میں حسین زین سے زمین پر آئے تھے کہ زمین پر جس میں اتھر لگنے نہیں پایا تھا، اتنے تیر جس میں پیوست تھے، تیروں پر معلق ہو گیا تھا جس میں اتھر۔ بس سرخ و سیاہ آندھیاں چلنا شروع ہوئی، زینب کے کانوں میں شور کی آواز آئی، نکلی خیمے سے باہر، سوائے گرد و غبار کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ سورج کو گہن لگنا شروع ہوا، دوڑ کر ایک ٹیلے پر چڑھی، چاروں طرف دیکھ کر آواز دیتی ہے، لوگوں کچھ تو بتاؤ، میرا بھائی کہاں ہے؟ میرا ماں جایا کہاں ہے؟ او پسرے ساتھ تو دیکھتا ہے فرزند رسول قتل کیا جاتا ہے۔ بار بار ٹیلے سے اترتی تھی، اس طرف جاتی تھی، اچانک ہاتف غیبی کی ندا گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ کوئی بعید نہیں یہ ندا دینے والے جبرائیل رہے ہوں، پس حسین قتل کر دیا گیا، حسین ذبح کر دیا گیا۔ زینب نے گھبرا کر سید سجاد کے بازو کو ہلایا، سید سجاد اٹھو، یہ کیسا شور ہے؟ سید سجاد ٹیک لگا کر بیٹھے، فضہ سے کہا اماں فضہ ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹانا۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا، کھڑے ہو گئے سید سجاد کہتے ہوئے السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ زینب اور ام کلثوم نے گھبرا کے خیمے سے باہر کی طرف دیکھا تو کیا منظر تھا، نوک سنا پر حسین کا سر، فتح کے شادیانے بج رہے تھے اس لشکر میں۔ بس آغاز ہو گیا، کچھ دیر جشن منانے والوں نے جشن منایا، اس کے بعد حکم دیا گیا کہ خیموں کو لوٹ کر آگ لگا دو۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنی بلند ہوئیں، ارے جس کے گھر میں 72 لاشیں پڑے ہوں وہاں پرسہ دیا جاتا ہے، وہاں تعزیت دی جاتی ہے۔ یہاں بچے حیران ہیں کہ یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں کیسی ہیں۔ پس یہ لشکر ایک بار اس طرف سے آیا، ادھر نکل گیا، خیمے گر گئے، بیبیاں ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ، جو خیمہ وہ لوٹتے جاتے تھے اسے آگ لگاتے جاتے تھے، آخری خیمہ بچا۔ اور جانتے آپ جب خیموں سے نکلتی تھی جلتے ہوئے خیموں سے زینب پشت پہ کچھ لادے ہوئے ہوتی تھی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے جب میں نے آگے بڑھ کر غور کیا تو کیا دیکھا، کوئی جوان ہے جسے زینب اپنی پشت پہ لاد کر نکلتی ہے۔ یہ ہے وہ زینب جس نے جلتے ہوئے خیموں سے امامت کو بچایا تھا۔ بس عزاداران حسین آخری خیمہ بچا، سید سجاد نے حکم دیا نہیں پھوپھی اماں ابھی تو امتحان کا آغاز ہوا ہے، خیمے سے باہر نکلنا ہوگا۔ بیبیاں خیموں سے باہر نکلی، بس خیموں سے باہر نکلنا تھا کہ نیزے چمکنا شروع ہوئے، نیزوں کی انیوں سے رسول زادیوں کے سروں سے چادروں کو چھینا جانے۔ کیا گزرتی ہوگی گنج شہیدہ میں شہداء کے کٹے ہوئے لاشوں پر، کوئی بعید نہیں کہ یہ لاشیں تڑپتے ہوں، آوازیں آتی ہوں آل رسول کیا کریں، موت نے مجبور کر دیا، پھر زندگی مل جائے پھر آپ پر قربان کر دیں گے۔ خیمے جل چکے، چادریں چھن چکی، سکینہ کو تماچے لگ چکے، لوٹنے والے لوٹ کر چلے گئے، تھک ہار کے اپنے لشکرگاہ میں پہنچ گئے۔ بس اب شام کا آغاز ہوا، عاشور کا سورج یہ سارے منظر دیکھ نہ سکا، قیامت تک کے لیے شفق کی سرخی لے کر غروب ہو گیا۔ بس ادھر سورج غروب ہوا، ادھر زینب نے ام کلثوم کے ساتھ مل کر بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔
بچے بیویاں بکھر گئے تھے میدان میں، ڈھونڈنا شروع کیا، جلے ہوئے خیموں کی راکھ سے کچھ ٹکڑے اٹھائے بچھائے، وہاں سب کو جمع کرنا شروع کیا، سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لے آئی زینب۔ آخر میں ایک بچی کا معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے، ایک بچی کا پتہ نہیں ملتا وہ کہاں ہے۔ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ، حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ نہیں ملتی، سب مل گئے۔ زینب رات کی تاریکی میں نکلی، شہزادی ام کلثوم ساتھ ساتھ آواز دیتی جاتی ہے، میری بچی کہاں ہے، میری بچی کہاں ہے؟ حسین نے تجھے میرے حوالے کیا تھا، میں اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اسی طرح آوازیں دیتی ہوئی ایک نشیب کی طرف بڑھی، نشیب سے ایک آواز آئی، آہستہ آہستہ بولو میری بہن زینب، آہستہ، میری بچی ابھی سوئی ہے۔ آواز کی سمت میں جب دونوں بہنیں آگے بڑھی تو کیا دیکھا؟ ایک لاشا جس کا سر بھی نہیں، جس کا لباس بھی لوٹ لیا گیا، جس کی ایک انگشتری نکالنے کے لیے انگلی کو قلم کر دیا، پامال شدہ لاشا پڑا ہے۔ سمجھ گئی زینب کہ یہی میرے بھائی کا لاشا ہے۔ دیکھا بچی اطمینان سے سینے پہ سر رکھ کے سو رہی ہے، آگے بڑھی، آہستہ سے اٹھایا سکینہ کو۔ سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں مجھے بابا کے سینے پر سونے دو۔ پھوپھی سوال کرتی ہے میری بچی ٹھیک ہے، یہ میرے بھائی کا لاشا ہے، لیکن یہ بتا دو چیزوں سے لاشے کو پہچان، دو چیزوں سے لاشے کی پہچان ہوتی ہے، ایک لباس سے، ایک چہرے سے۔ ارے اس لاشے کے بدن پہ سر بھی نہیں ہے، لباس بھی نہیں ہے، یہ پامال ہو چکا گھوڑوں کی ٹانپوں تلے، تو نے پہچانا کیسے کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ بچی کہتی ہے پھوپھی اماں جب میرا دامن جلا ہوا تھا، میرے کانوں سے لہو بہ رہا تھا، میں دوڑی تھی قتل گاہ کی طرف، دوڑتی جا رہی تھی، چلاتی جا رہی تھی، بابا 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 کو آواز دے رہی تھی۔ پھوپھی اماں اس لاشے سے آواز آئی، میری بچی سکینہ میرے پاس آ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب۔ گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی گھر جا کے کسے دیکھے گی؟
قاسم ہے ناباب، اکبر سے بھی ہے آس، اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا، یاد آؤگے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی، کیا تباہی، اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ سلام خاک نشینوں پہ، سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پر
اسیری کی خواہ آتی ہے، سلام اس پر جو زحمت کش سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پا بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پا کے سوتی تھی اب کہاں بی بی، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی، نہیں لعینوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بیوہ
سی خدا حافظ سلام حسن اسلام خستہ تن لاشو سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشوں بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے